سے بچے کو پکڑ کر تانے لے جاتی ہے۔ پولیس اس بچے سے کہتی ہے بچے آپ کو معلوم ہونا چاہیے گرمی لگی ہوئی ہے، سڑک پر سناٹا چایا ہوا ہے، سامنے فوج بھی کڑی ہے، رینجرز بھی کڑی ہے، پولیس بھی کڑی ہے، تیرے اندر اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تو نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا؟ قربان میرے عزیز دوستو، میرا اور آپ کا بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کی دھرتی پر، اس کائنات کی دھرتی پر کسی نئے نبی اور نئے رسول نے آنا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج سے تقریباً 1450 سال پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ ان قریب میرے بعد کائنات کی اس دھرتی پر 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں ہی آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن پاک پیغمبر کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیز دوستو، بدقسمتی سے 1840 کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر قادیان کے اندر مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوتا ہے۔ 1880 تک یہ مسلمان رہتا ہے۔ 1880 کے بعد اپنے لیے نبوت اور رسالت کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے مختلف قسم کے دعوی کر کے 1891 میں جا کر اپنے آپ کو عیسیٰ بن مریم کہتا ہے۔ 1899 کو جا کر اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے۔ 1901 کو جا کر ڈارک مکین گنبد خضرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کر کے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر کے اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے۔ اس دجال اعظم نے میرے اور آپ کے بلکہ تمام مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص مجھے اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں کہا کہ وہ کافر ہے، صرف اسی پر بس نہیں کہا کہ وہ خنزیر کی اولاد اور جہنمی ہے۔ میرے عزیز دوستو، صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی گستاخی کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا یہ کل حسین کل جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کون حسین؟ جس کو پیغمبر اپنی رسالت والے کندھوں پر بٹھا کر چکر لگا دیا کرتے تھے، فرماتے تھے حسین بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے۔ وہ کون حسین؟ جس کے بارے میں جس کے لبوں پر پیغمبر اپنی نبوت والے لب رکھ کر بوسہ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے حسین اس سے بڑھ کر یہ دجال مس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتا ہے کربلا است سے رہر انام صد حسین است در گریبانم، کہ کربلا ہر وقت میری سیرگاہ ہے اور سو حسین میرے گریبان میں رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی گستاخی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ دو، اس سے بہتر مرزا غلام احمد ہے۔ اور آگے مزید لکھتا ہے منم مسیح زما منم کلیم خدا منم محمد و احمد کے مجتبی باشد۔ یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں بیک وقت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں، میں بیک وقت عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں، میں بیک وقت محمد الرسول اللہ بھی ہوں۔ میرے عزیز دوستو، صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر فرعون کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خدائی تک دعویٰ کیا۔ اپنی کتاب تذکرہ کے اندر لکھا ہے اس دجال نے یہاں پر آ کر قرآن مجید کو بھی نہیں جوڑا۔ ہمارے قرآن مجید کا ایک نام تذکرہ ہے،
کلا انہا تذکرہ. اس دجال اعظم نے اپنی جعلی کتاب کا نام تذکرہ رکھا. اس کے اندر اللہ کے بارے میں لکھا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا. نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں ایسی کلمات کہ انسان سوچ نہیں سکتا، انسان اپنی زبان پر نہیں لا سکتا. یہ دجال کہتا ہے نقل کفر کفر نباشت. یہ سفاک اعظم اللہ کے بارے میں لکھتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ ہوں وتیقنت اننی ہوا، پھر میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی اللہ ہوں. میرے عزیز دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے، جس دجال اعظم نے، جس ایمان کے ڈاکو نے، جس انگریز کچیلے نے حضرت عیسیٰ، حضرت انبیاء علیہ السلام اور خدا تک نہیں جوڑا، تو میرے عزیز دوستو پھر اس کے سامنے مجھ جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں. اس فتنے کی سرکوبی کے لیے علماء کرام میدان میں آ گئے. آپ جیسے باشعور غیور غیرت مند نوجوان مسلمان میدان میں آ گئے. کئی قسم کی تحریکیں چلی. قربان جاؤں 1953 کی تحریک اپنے عروج پر ہے. ایک نوجوان، ایک 7 سال کا بچہ ہے، سڑک کے کنارے کھڑا ہے. وہ دیکھو سڑک پر کرفیو لگی ہوئی ہے، ایک طرف فوج کڑی ہے، ایک طرف رینجرز کڑی ہے، ایک طرف پولیس کڑی ہے. وہ 7 سال کا بچہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے سڑک پر آتا ہے. پولیس اس ننھے سے بچے کو پکڑ کر تانے لے جاتی ہے. پولیس اس بچے سے کہتی ہے بچے آپ کو معلوم ہونا چاہیے گرمی لگی ہوئی ہے، سڑک پر سناٹا چالا ہوا ہے، سامنے فوج بھی کڑی ہے، رینجرز بھی کڑی ہے، پولیس بھی کڑی ہے. تیرے اندر اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تو نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا؟ قربان جاؤں اس 7 سالہ بچے کے اوپر ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آج تاریخ بھی اس جملے پر فخر کرتی ہے، آج زبانیں بھی اس جملے کو کہنے کو ترستی ہے، آج کانیں بھی اس جملے کو سنتے ہوئے ترستی ہے. میرے عزیز دوستو، وہ 7 سال کا بچہ، وہ 6 سال کا بچہ گرج کر کہتا ہے پولیس مجھے معلوم ہے تمہیں اپنے سرکار ہونے پہ ناز ہے، پولیس مجھے معلوم ہے تمہیں اپنے اس وردی پہ ناز ہے، پولیس مجھے معلوم ہے تمہیں اپنے اس سرکار ہونے پہ ناز ہے، لیکن یاد رکھنا مجھے پیغمبر کی غلامی پہ ناز ہے. مجھ سے پوچھتے ہو کہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ ارے نادان، پھر یہ بھی پوچھتے ہو کہ تمہیں اس جرم کے پاداش میں کتنی تپڑے اور جوتے ماروں؟ وہ 7 سالہ بچہ کہتا ہے اتنے ہی تپڑ اور جوتے مارو جتنی تپڑ اور جوتے کل قیامت کے دن پیغمبر کے سامنے کانا برداشت کر سکتے ہو. تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، مجاہدین ختم نبوت، نعرہ تکبیر. آپ کے نعرے کا جواب تو اسٹیج تک نہیں آتا. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. میرے عزیز دوستو، یہی 1953 کی تحریک ہے. ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کو لے کر مفتی تاج محمود رحمہ اللہ کے گود میں رکھتی ہے. کہتی ہے حضرت جی اس بچے کو قبول کیجئے. حضرت جی کہتے ہیں اس بچے کو لے کر میں کیا کروں گا؟ میری ماں اور بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہے تو وہ کان لگا کر اس واقعے کو سنے. میرے عزیز دوستو، حضرت مفتی تاج محمود رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بچے کو لے کر میں کیا کروں گا؟ آگے سے وہ عورت کہتی ہے، وہ مسلمان بہن کہتی ہے حضرت جی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرا خاوند پوتو کیا ہے، میرا جوان بیٹا کوئی نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر قربان کروں. جب دشمنان پیغمبر آپ پر گولی چلائے، میرے اس ننھے سے بچے کو بطور ڈال کے استعمال کر دینا. گولی لگے بچے کے سینے کے اوپر لگے، بعد میں گولی آپ کے سینے کے اوپر لگے. کل قیامت کے دن رسول اللہ مجھ سے پوچھیں گے بھئی لاہور کی دھرتی پر، لاہور کی سرزمین پر دیوانے مستانے
عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، میری عزت و ناموس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، آپ نے کیا قربانی پیش کی؟ میں یہ کہوں گی یا رسول اللہ، دنیا کے اندر اللہ پاک نے ایک ہی بیٹے سے نوازا تھا، اکلوتے بیٹے سے نوازا تھا، شیرخوار بچے سے نوازا تھا، شیرخوار بچے سے نوازا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اس شیرخوار بچے کو تیرے نام پر قربان کر کے یہاں تشریف لائی ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یا رسول اللہ، اس قربانی کو قبول کر کے اللہ کے ہاں میری شفاعت کرو۔ میرے عزیز دوستو، ان حضرات نے تو قربانیاں دے کر پیغمبر کے ہاں سرخرو ہو گئے۔ کل قیامت کے دن ان کو پیغمبر کی شفاعت ملے گی اور یقیناً ضرور ملے گی۔ اگر مجھے اور آپ کو پیغمبر کی شفاعت چاہیے، آپ حضرات کو پیغمبر کی شفاعت چاہیے؟ بھئی آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ حضرات کو پیغمبر کی شفاعت چاہیے؟ بھئی ہم میں سے ہر ایک کو پیغمبر کی شفاعت چاہیے۔ اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، ہمارے پاس اعمال کچھ نہیں ہے، کل اللہ کو دکھلانے کے لیے صرف ایک ہی امید کی کرن ہے، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، اگر پیغمبر کی شفاعت چاہیے اور یقیناً چاہیے تو پھر میرے عزیز دوستو، ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہوگا، پیغمبر کی عزت و ناموس پر کام کرنا ہوگا۔ آج کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع مریر کے زیر اہتمام اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے توسط سے میں لندن میں بیٹھے قادیانیوں کے پوپ مرزا مسعود کو بتانا چاہتا ہوں، جس طرح ان اکابرین نے ابھی آپ کے سامنے ایک نامور شخصیت تشریف لانے والے ہیں جسے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وصایا صاحب کہتے ہیں۔ انہوں نے علم کے میدان میں آ کر، مناظرے کے میدان میں آ کر قادیانیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ میرے عزیز دوستو، اگر کام کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو ہے، ان حضرات نے تو علم کے میدان میں آ کر ان کو شکست سے دو چار کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ معیشت کے میدان میں آ کر قادیانیوں کو گھٹنے ٹیک کرنے پر مجبور کرے۔ کیا رائے ہے؟ آپ تمام احباب قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے؟ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے؟ چاہے وہ شیزان جوس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ یونیورسل اسٹیپلائزر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ذائقے کی اور پران کمپنی کے نام سے ہے، جتنی بھی مصنوعات ہے، ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، پیغمبر سے عشق و محبت کی یہی دلیل ہے کہ ہم قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ انشاءاللہ یہ کام ہم کریں گے۔ اس کام کے بدلے میں میں اپنے اکابرین کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کریں گے، پیغمبر کی عزت و ناموس کے لیے کام کریں گے۔ اس کام کی برکت کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، جو کچھ سنا گیا سنایا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہے۔